السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں جو یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کوئی خاص قوم ہے یا کوئی خاص گروہ ہے یا کوئی خاص کردار کے لوگ ہیں؟ جو اس قسم کے کردار کے لوگ آپ کو ہر مذہب میں ملتے ہیں، تو کردار کی بات ہو رہی ہے یا قوموں کی بات ہو رہی ہے؟ وہاں پہ ذرا اس کو وضاحت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے دوستوں کے سوال بھیجے تھے، میں مصروفیت کی وجہ سے وقت پر جواب نہیں دے سکا، اور آج تو میں نے کہا آج ٹائم نکال کر ان کو ان کے سوالوں کے جواب دینے چاہیے اور زیادہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دوستوں نے جو سوال بھیجے ہیں وہ تو تقریباً ہم بیان کر ہی چکے ہیں، اور مزید تشنگی اگر رہ گئی ہے تو وہ تشنگی دور کرنے کے لیے میں مزید اس کے اندر اضافہ کر دیتا ہوں۔ جو سوال کیا ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ کیا یہ جو یہود و نصارہ آمنو اور یہ جتنے بھی نام لیے گئے ہیں، صابین اور مشرک اور مجوس، یہ کوئی خاص لوگ ہیں؟ یہ بالکل خاص لوگ نہیں ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، جس معاشرے کے رہنے والے لوگ ہیں ہم، تو ہمارے ارد گرد یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ لیڈرشپ بھی موجود ہے، وہ جو طاقتور لوگ بھی موجود ہیں، وہ جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ جو اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں۔ تو پہلے ہم ان ناموں کے حوالے سے اس کے معنی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں ایک ایک کر کے۔ تو یہ 3 مقام پر یہ بات آئی ہے کہ جس کو قرآن نے اپنے اس آئین، قرآن ایک آئین ہے، اس نے آئین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس آئین کے مخالف یا اس آئین کو وائلیشن کرنے والے یا اس آئین کی مخالفت کرنے والے لوگ جو ہوں گے، یہ اس طرح سے بھی آپ کے سامنے آئیں گے، کیونکہ ہم نے وہ عربی کے نام ہیں جو عربی میں ہی رکھ دیے ہیں۔ اگر ہم ان کو اردو ترجمہ کر کے اپنے حوالے سے اس کا سوچیں اور غور کریں تو ہمارے ارد گرد یہ سارے لوگ ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہم کو کہیں کھڑے نہیں ہونے دے رہے، بلکہ ہمیں بھی مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کہیں اور فلاں جماعت میں چلائی جائیں یا فلاں جماعت بنا لیں یا فلاں اس طرح کر لیں، جبکہ آئین سے ہٹانے کے لیے یہ پوری کاوش ہوتی ہے ان کی کہ یہ بنیادی آئین ہے جو قرآن نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بنیادی آئین، اس کو تقریباً قومیں بھلا چکی ہیں، اور ان قوموں نے اس کے جو تراجم کر لیے ہیں تو وہ ہمارے سامنے اس طرح سے موجود ہیں کہ یادیں وہ قصے کہانیاں ہیں، آئین کے حوالے سے نہیں ہیں، وہ داستانیں ہیں، وہ قصے کہانیاں ہیں، وہ ایک ایسی جادوئی کہانیاں ہیں کہ جادو کے طور پر، اور اس کو ایک وہ جو انسان معاف ہو جاتا ہے جس کا ذہن اس کو سن کر اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو معجزات ہیں جی، عقل کو عاجز کر دینے والے۔ یہ 3 مقام ہیں جس کے کہ جہاں پر یہ پیش کیے گئے ہیں، اور انا کے ساتھ ہیں، انا، اور یہ 3 مقام جو ہیں یہ 2 کی 62 ہے اور 5 کی 69 ہے اور 22 کی 17۔ سورہ حج 17 نمبر، سورہ بقرہ کی 62 نمبر اور سورہ معاہدہ کی 69 نمبر۔ تو یہ 3 مقام ہیں، اور یہ آپ غور کریں گے کہ یہ کوئی خاص لوگوں کی بات نہیں ہو رہی۔ جب ایک آئین، ایک ضابطہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے تو اس میں ایسے لوگوں کی بھی پیشگی طور پر اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ جب یہ کام کریں گے تو یہ ایسے جتھے جو ہیں ان سے بھی آپ کو نبر آزما ہونا پڑے گا، یہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ اور یہ پہلا مقام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سورہ بقرہ کا 62 نمبر آیت ہے، 62 نمبر۔ ان الذین آمنوا والذین ھادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، یقیناً وہ لوگ جو اپنے آپ کو، یہ ان کے دعوے پیش کیے جا رہے ہیں انا کے ساتھ، یقیناً وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم امن قائم کرنے والے ہیں، اور وہ دعویٰ کریں گے ہم ہادو ہیں، ہادو جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، اور کیونکہ ہم نے شاید تاریخ کی وجہ سے، کیونکہ تاریخ میں انہوں نے اپنا نام اسی حوالے سے پیش کیا، اور یہود انہوں نے اپنے آپ کو کہا، تو قرآن نے انہی کے باتیں ان کے منہ پر ماری ہیں۔ جب آپ پورے قرآن پر غور کریں گے تو یہ ہادو اور نصارہ، تو ہادو کہتے ہیں وہ نصارہ کسی شے پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہادو کسی شے پر نہیں ہے۔ یہ آگے دیکھیں گے آپ 112-13 نمبر آیت میں، تو یہ مخالف جتھے ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہمارے سیاسی جتھے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ تو ان کی کارگزاری جو ہے، ان کی جو تاریخی چیزیں ہیں وہ پیش کی گئی ہیں، اس کتاب نے ان کی باتیں انہی کے منہ پہ ماری ہیں، بلکہ ان کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں دی، بلکہ اچھی خبر جو دی ہے وہ تو پھر ان شخصیات کے حوالے سے دی ہے کہ جو واقعی ایک لیڈرشپ تھی، جس طرح ابراہیم تھے، جس طرح موسیٰ تھے، تو ان لیڈران کی جو کاوش تھی اس کو رکھا گیا۔ اور آج بھی آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فرعونی حکومت ہے، کوئی موسیٰ پیدا ہونے والا ہے، کوئی موسیٰ آئے گا سامنے، تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ جو ہے نا وہ کچھ کریکٹر ہے، کردار ہے ایک،
کہ جو آج بھی نمودار ہوگا، اور آج بھی اس کو آپ نام کچھ بھی دے لیں، لیکن کیونکہ ہم جس انداز سے، جس بول چال کے اندر ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہم انہی کے حوالے سے ان کو پیش کرتے ہیں. جیسے ہم تاریخ کے اندر چنگیز خان اور ہلاکو خان کی بات کرتے ہیں. یہ چنگیز خان، ہلاکو خان، کیونکہ یہ ایک ظلم کا ایک نام ہے، یہ ظلم کرنے والوں کا. تو ایک وہ اسماء ہیں جو آئین کے حوالے سے اپنی کاوش کرتے ہیں، قانون کے حوالے سے کاوش کرتے ہیں. تو ایک وہ ہیں جو ظلم کے حوالے سے سامنے آتے ہیں، تو ہم ان کو اسی طرح کہتے ہیں. تو آج بھی اسی انداز سے ہم اس کو پیش کرتے ہیں کہ فرعون جب آ جاتا ہے، کوئی یعنی کہ ظالم حکمران آ جاتا ہے، تو موسیٰ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ عمومی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. یہ جب بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، جب آپ کے سامنے یہ سمجھایا جا رہا ہے یہ بات رکھ کر، تو آپ کو فوراً سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو پیش کیے جا رہے ہیں کردار، یہ حقیقی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مخالف ہیں، جو خود ساختہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ہیں. اور ان میں سب سے پہلے امن ہوں کہ ہم تو امن قائم کرنے والے ہیں، امن امنا سے. اور اس کے بعد والذین ہادو، اور وہ لوگ بھی جو ہادو ہدایہ سے ہے، جس کے بنیادی معنی نمایاں اور روشن ہونا، آگے آگے ہونا، دوسروں کے آگے آگے چلنا. یعنی کہ یہ لیڈرشپ کے حوالے سے کہ ہم تمہاری لیڈرشپ کے قابل ہیں، ہمارے پیچھے چلیے، ہم تمہارے آگے چلیں گے، ہم تمہیں خوشحال راستوں پہ لے جائیں گے، خوشحالی کی طرف لے جائیں گے. تو یہ اس کے بعد نصارہ، اور یہ نصارہ سے ہے. اگر اس کو نام کے طور پر ہی رکھا جائے نصارہ، کیونکہ ہماری مطلب کہ عادت نہیں ہے کہ اپنے حوالے سے مطلب کہ اپنے قومی زبان کے اندر اس کو کوئی نام دیں، کیونکہ جو ہماری قومی زبان کے اندر پھر نام اچھائی والے ہوتے ہیں یا ظلم والے ہوتے ہیں، ان کو وہی نام دیے جاتے ہیں. تو کیونکہ یہ جو جن کے پیش نظر قرآن ہے، تو وہ اسی حوالے سے ان ناموں کو سامنے لاتے ہیں. تو نصارہ اور یہود، نصارہ اس کا یہود کا ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، اور نصارہ سے ہے، جس کا معنی مدد کرنا، مددگار ہونا. مدد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مددگار ہیں بھائی. اور اس کے بعد 3 نمبر پر نصارہ آ گیا. 4 نمبر پہ صابین. یہ صابین صابا سے ہے، سوا بے حمزہ، ایک دین سے نکل کر دوسرے میں داخل ہونا. یہ اس کے بنیادی معنی ہے. اور نکلنا اور ظاہر ہونا، یعنی کہ کہیں سے نکل کر کہیں ظاہر ہونا، ادھر سے نکل کر ادھر ظاہر ہو جانا. یہ آپ کے معاشرے کے اندر آپ کو نظر آئیں گے یہ کردار. ان کو آپ اپنی زبان میں کوئی نام دے دیں کہ یہ ہمارے مددگار ہیں جی، یہ ہمارے رہنمائی کرنے والے ہیں جی، یہ امن کی کاوش کرنے والے ہیں جی، یہ امن لائیں گے جی. اور یہ لیکن اس کے اندر یہ بھی لوگ ہوں گے جو ادھر ادھر سے بدل کر ان میں آ جائیں گے، ادھر سے ادھر چلے جانے والے. یہ صابین، ایک جگہ سے نکلنا اور دوسرے میں داخل ہو جانا. اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر مشرک رکھا گیا. یہ میں آپ کے سامنے 3 آیتیں رکھ دوں گا باری باری. تو یہ 6 نام ہی آئے ہیں وہاں پر، مشرک. اور اس کے بعد مجوس. مشرک شرکا سے ہے، اور شرکا کا بنیادی معنی ہی ہوتا ہے شراکت کرنا، چمٹ جانا، خلط ملط ہو جانا. تو یہ آئین کے اندر اپنی عملداری یا اس کے اندر شراکت داری کرنے کے جو لوگ کرتے ہیں یا خواہش مند ہوتے ہیں، ان کا ذہن ہی یہ ہوتا ہے کہ حکومت میں شامل ہو جاؤ اور پھر اپنی مرضی کے کام کرواؤ. آئین کو مطلب کہ آئین پیچھے رہ جاتا ہے پھر، اور یہ شراکت دار جو ہوتے ہیں یہ اپنی مرضی سے پھر کام کراتے ہیں. تو اس کی مشرک کی تو ویسے بھی قرآن نے بڑی مذمت کی ہے کہ اس کا سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے کہ جو آئین میں شراکت کرنے والے ہوں. تو بہرحال یہاں پر کیونکہ ان کے حوالے سے ہے وہ جو معاشرے کے ارد گرد اس کے ملک کے رہنے والے باسی ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے. مجسا، مجوس، اس کا روٹ مجسا، میم جین سین، مجوس. اس کا بنیادی معنی جو لکھا گیا، آگ اور سورج کی پوجا کرنے والے. اور آگ اور سورج کی پوجا یہ بنیادی لوگوں کے ایمان کا یا ان کے جو کردار ہے اس کا حصہ ہوتا ہے. اور آج بھی لوگ اس کردار کے آپ کو پائے جائیں گے کہ وہ آگ سے خوشیاں مناتے ہیں، اور آگ ہی کی جو لپٹ ہے اسی سے وہ ڈرتے بھی ہیں کہ آگ کی لپٹ میں نہ آ جائیں، کسی مشکلات میں نہ پھنس جائیں. اور یہ مجوس، مجسا، یہ پوجا آگ کی کرنے والے لوگ، آگ کی پوجا کرنے والے یا سورج کی پوجا کرنے والے. کیونکہ سورج اور آگ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ سورج بھی آگ اگلتا ہے اور روشنی دیتا ہے، اور آگ بھی روشنی بھی دیتی ہے اور اس کے اندر حرارت بھی ہوتی ہے. تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. یہ قومیں جو دنیا کے اندر بس رہے ہیں ان کی، اور شاید کہیں آج بھی اس انداز سے پوجا شاید ہو رہی ہو، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن تاریخ کے اندر تو بڑا اس کا رواج تھا. اور یہ پوری مطلب کہ جو ایک سلطنت تھی اس کا نشان ہی سورج تھا، اور آج اس کا نشان جو ہے اس کے اوپر اللہ لکھ دیا گیا. تو بہرحال تاریخ ہمارا موضوع نہیں ہے، تو تاریخ کی بات نہیں کر رہے ہم، تو الفاظ کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ یہ جو پوجا پاٹ کرنے والے ہیں وہ جو ان سے مطلب کہ امیدیں وابستہ رکھنے والے ہیں کہ جو کائناتی حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ان سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے کوئی
کوئی کام حل ہونے والے ہیں یا ان کی وجہ سے ان کی پوجا کی وجہ سے ہمارے معاملات سفل ہونے والے ہیں، بہترین ہونے والے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلا مقام تو یہی ہے۔ یہ سورہ 62 سورہ 2 کی 62 نمبر جو آیت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، سورہ بقرہ کی 62 نمبر آیت، ان الذین آمنوا والذین ھادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ جو آئین کی بات کرنے والا ہے، جو آئین کا ضابطہ جو پیش کرنے والے ہیں، انہوں نے ان کے ان دعووں کو بالکل بوگس قرار دے دیا اور کہا کہ ان میں سے جو بھی من آمن باللہ ہوگا، جو بھی آئین کے ساتھ امن قائم کرنے والا ہوگا، جو آئین کے ساتھ چلنے والا ہوگا، اس کی بات کی ہے اس نے، من آمن باللہ، جو بھی امن کی کاوش کرنے والا ہے تو اس کو لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ تو دوسرا مقام ہم اس کا پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے 5 کی 69۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں انا سے بات شروع ہو رہی ہے اور ایک علیحدہ کوئی بات جو ہے اس آئینی حوالے سے جو پیش کی جا رہی تھی آپ کے سامنے، اس کی وضاحت کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایسے معاشرے کے لوگوں سے بھی پالا پڑ سکتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ھادوا والصابون والنصارى من آمن باللہ۔ اور یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی وہی نام جو سورہ بقرہ کے اندر ہم نے دیکھے ہیں وہی ہیں، صرف فرق یہ ہے یہاں پر صابون پہلے آ گیا اور نصارہ بعد میں آ گیا، وہاں پر صابین بعد میں آیا تھا اور نصارہ پہلے آ گیا تھا۔ تو یہ کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے، لیکن اپنے اپنے مقام پر اپنے سیاق و سباق کے حوالے سے جو بات رکھی جا رہی ہے، بات تو وہی فائنل ہے کہ آپ کے سامنے ایسی شخصیات رکھی جا رہی ہیں، ایسے ذہنیت والے لوگ رکھے جا رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہمیشہ اس آئین کے پیش کرتے ہوئے، اس آئین کا نفاذ کرتے ہوئے یہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو ان الذین آمنوا والذین ھادوا والصابون والنصارى من آمن باللہ، تو بات وہی ہے کہ ان میں سے جو بھی آئین کے ساتھ، وہ جو آئین ان کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، جو بھی اس سے امن قائم کرے گا، اس آئین کے ساتھ چلنے والا، اس آئین کے ساتھ امن قائم کرنے والا، تو اس کی بات ہی ہو رہی ہے۔ تو ان کی جو دعوے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں رکھی گئی، ان کی حقیقت کو پھینک دیا گیا، بلکہ آئین ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے، لیکن آپ نے آئین کی پاسداری کرنی ہے، آئین کا نفاذ کرنا ہے۔ اور تیسرا مقام یہ سورہ حج کا ہے، یہ 22 کی 17 نمبر، یہ بھی انا سے شروع ہوتی ہے، ان الذین آمنوا، یعنی کہ ان کے دعوے کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد، جو آپ کے سیاسی لوگ، جو آپ کے اسٹرگل کرنے والے، جماعتیں بنا کر چلنے والے، یا وہ لیڈرشپ جو اپنے آپ کو بہترین قسم کا بنا کر پیش کرتے ہیں، تو انہی کو پیش کیا گیا یہاں پر بھی۔ یہ بھی کوئی قرآن نے ایسے مطلب کہ لوگ پیش نہیں کیے کہ جو مطلب کہ اس وقت تھے اور اب نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے، آپ کے ارد گرد موجود ہوں گے۔ جب بھی آپ آئین کے نفاذ کی بات کریں گے تو یہ جتھے آپ کے ارد گرد آپ کو ملیں گے۔ تو ان جتھوں میں یہاں پر مکمل لوگوں کو پیش کر دیا گیا، ان الذین آمنوا والذین ھادوا والصابین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یعنی کہ اشرکوا، مجوس، نصارہ، صابین، ھادو اور آمنو، یہ سارے یہاں پر پیش کر دیے گئے کہ ایسے لوگ آپ کے ارد گرد آپ کو ملیں گے۔ جب بھی آپ آئین کے نفاذ کی بات کریں گے تو یہ آپ کے ارد گرد موجود ہوں گے، یہ اپنے وہ ہتھیار لیے جو، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ مجوس، ماجاسا، جس کا معنی آگ اور سورج کی پوجا کرنے والے، یہ کوئی خاص نہیں ہے، آج بھی آپ کے ارد گرد یہ نظر آئیں گے کہ جو ایسی قومیں کہ جو ابھی بھی آتش اور آگ کے پجاری ہیں، یہ نظر آئیں گے آپ کو۔ آئین کے پجاریوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کوئی ہماری حالت اچھی ہونے والی ہے یا ہماری حالت درست ہونے والی ہے۔ تو قرآن نے ایسے لوگوں کے جو معاملات ہیں، جو ان کی اقوال ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن کے اندر پیش کر دیے ہیں انہی لوگوں کے حوالے سے، کہ ان کی پھر مزید شاخیں ہوتی ہیں کہ یہ کس انداز سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس انداز سے یہ اپنا کام آگے بڑھاتے ہیں اور کس انداز سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہمارا موضوع یہی تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ آج بھی جب بھی آپ کسی آئین کے نفاذ یا آئین کو پیش کرنے کے لیے اور اس سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور ان کے مفاد کی بات کریں گے تو یہ لوگ آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ کے ساتھ شراکت کرنے والے بھی آ جائیں گے، آپ کے ساتھ وہ پوجا پاٹ کرنے والے بھی آ جائیں گے، آپ کے ساتھ کنورٹ ہونے والے علیحدہ جو تھے وہ آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے بھی آ جائیں گے، وہ جو جن کو صابین کا ہے، عام طور پر اس کا ستارہ پرست بھی کہتے ہیں، یہ کیونکہ ستاروں کی چال، وہ جو سٹار دیکھتے ہیں نا کہ جدھر ہو جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، وہ ستاروں کی چال لے کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ستارہ، کیونکہ انہوں نے خود ہی بنائی ہوئی نا چیزیں، وہ ان کی کوئی حقیقت سے کوئی تعلق تو ہے نہیں ہے، وہ تو فلاں ڈیٹ آف برتھ ہے جی، اس کا فلاں سٹار ہے جی اور فلاں مطلب کہ مسئلہ اس کے اندر پیش ہو جائے گا۔ وہ آئین کا نفاذ کر رہے تو یار سارے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے۔ یہ آئین کے نفاذ کی بات نہیں کرتے، بلکہ یہ اپنے ستارے اور اپنے جو لیڈرشپ ہے ان کے بیک پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے کے لیے، اپنی جانیں دینے کے لیے، اپنا مال دینے کے لیے، یہ سب کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن ایک آئین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک المیہ ہے
ہمارے معاشروں کا جو جتنے بھی ہمارے معاشرے ہیں ان کا یہ ایک المیہ ہے، اور کچھ لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں، لیکن جو سمجھ بھی چکے ہیں وہ بھی عام طور پر ان لوگوں کو جو ان کے ہم نظریہ نہیں ہوتے یا ان کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے یا ان کو سمجھ نہیں آتی بات، وہ بھی رگڑے جاتے ہیں بیچ میں، ان کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہ بیچارے اپنے دعاؤں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور اسی انداز سے لوگوں کا زندگیاں چل رہی ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اگر اس میں بھی آپ کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو یقیناً آپ کا حق ہے کہ آپ مزید سوال کریں اور کسی بھی آیت کے حوالے سے کریں۔ تو یہ جتنی بھی آیتیں تھیں یہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر جب آپ حقیقی آئین کی بات کریں گے تو یہ ارد گرد آپ کو سارے لوگ نظر آئیں گے، تو یہ وہی لوگ ہیں۔ تو والسلام، بہت شکریہ۔